بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ بات دنیا بھر میں مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنے دین کی سربلندی کا کام کسی بھی انسان سے لے سکتا ہے۔ اور اسلام کی ایک حقیقت یہ بھی ہے اور ایک کہاوت ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ دشمنان اسلام ہی اسلام کے داعی ہوئے ہیں، اسلام کے شیدائی ہوئے ہیں۔ اور کسی شاعر نے ایک بات کہی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسی طرح کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ جو کہ گیری ملیئر کے ساتھ پیش آیا، جو کہ کینیڈا کے رہنے والے تھے، جو ایک نصارہ مبلغ تھے، نصرانی مذہب کی تبلیغ کرنے والے تھے، اور ان کا بہت سارے علوم میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قرآن مقدس کے اندر ہم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نعوذ باللہ قرآن مقدس میں کمیاں اور غلطیاں نکالیں گے۔ چنانچہ ایک دن وہ قرآن کریم کو اسی نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ اس میں کوئی خامی نکالا جائے اور مسلمانوں کو بتلایا جائے کہ اس میں کوئی خامی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات بتایا جائے کہ دیکھو، جس کتاب کو تم دین کی بنیاد مانتے ہو اس میں تو کئی خامیاں ہیں، تو کیوں نہ نصرانی مذہب کی طرف آ جاؤ اور نصرانیت قبول کر لو۔ ڈاکٹر گیری ملیئر کی نیت یہ تھی۔ اسے امید تھی کہ قرآن تو 14 صدی پہلے لکھی گئی ہے، اور اس اعتبار سے وہ بہت ہی پرانی کتاب ہے، اس میں صرف صحرا و بیاباں کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن قرآن کریم پڑھنے کے بعد وہ بالکل دنگ رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اسے اپنی سوچ کے بالکل برخلاف پایا، اور اسے یہ انکشاف ہوتا چلا گیا کہ اس کتاب مقدس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جا سکتی۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے وہ اس بات کی بھی توقع کر رہا تھا، اس بات کی بھی امید کر رہا تھا کہ اس کتاب مقدس میں بعض المناک واقعات ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں پیش آئے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ، یا اولاد نرینہ کے بچپن میں ہی فوت ہو جانے کے واقعہ کو قرآن نے بیان کیا ہوگا۔ لیکن اس طرح کے واقعات اس کو قرآن مجید میں نہیں مل سکے، بلکہ وہ مزید تعجب اور حیرت میں پڑ گیا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل ایک سورہ ہے، جس میں مریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کی گئی ہے، جس کی مثال نصارہ کی کتابوں اور اناجیل مقدس میں ہرگز نہیں ملتی ہے۔ وہیں دوسری جانب اسے قرآن کریم میں کوئی بھی سورہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے نہیں ملی۔ اسی طرح اس نے قرآن مجید میں پایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی 25 مرتبہ آیا ہے، وہیں نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی صرف 4 دفعہ آیا ہے۔ سب دیکھ کر اس کی حیرانگی اور بڑھ گئی۔ ڈاکٹر ملیئر قرآن کریم کو مزید غور و فکر سے پڑھنے لگا تاکہ اسے اس میں اپنے مطلب کی چیز مل جائے، لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 پر پہنچا تو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن کی آیت، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ ڈاکٹر ملیئر اس آیت کے بارے میں کہتا ہے کہ موجودہ دور کے ثابت شدہ علمی نظریات میں سے ہے، آپ کسی علمی نظریہ میں غلطی تلاش کریں اور غلطی ثابت کرنے کے بعد لوگوں کو غلط نظریے کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ اس نظریے کو نہ مانیں اور اس سے دور رہیں۔ لیکن قرآن کریم کا عجب ہی معاملہ ہے، وہ تو براہ راست مسلمانوں اور غیر مسلم کو چیلنج کرتا ہے کہ قرآن میں غلطی ڈھونڈ نکالیں، پھر قرآن کریم خود کہتا ہے کہ تم غلطی نہیں نکال سکتے۔
مزید ڈاکٹر ملیر کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی مؤلف یا مصنف نہیں ہے جو اس جرت اور بے باکی کے ساتھ کہہ سکے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم اس بات کا کھلے عام چیلنج کرتا ہے۔ اگر انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کے مثل لے آئیں تو ہرگز نہیں لا سکتے ہیں، گرچہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اس بات میں مدد بھی حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر گیری ملیر کے ذہن و دماغ میں ایک بہت بڑا خدشہ اور بھی چل رہا تھا، اور گیری ملیر سے ان کی تنظیم، ان کا آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اسے آپ ثابت کریں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ شیطان کا کلام ہے۔ چنانچہ اس پر بھی اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کی، بس ایک آیت پر پہنچا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو دنگ رہ گیا۔ اس میں یہ بات حکم دیا گیا کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ڈاکٹر گیری ملیر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، بھلا جس کتاب کو پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگی گئی ہو، وہ کتاب شیطان کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کے بہت سارے حقائق پر غور کرنے کے بعد گیری ملیر اس نتیجے تک پہنچا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر میرا ایمان کامل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور پھر گیری ملیر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ شخص جو کل تک غلطی ڈھونڈنے نکلا تھا وہ اسلام کا مبلغ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی، اور ان کا نام بعد میں عمر عبدالاحد رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو عقل سلیم عنایت فرمائے اور گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی طرف آئیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔